السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب احمد ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے علم عروض کی باریکیاں لے کر حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان دنوں میں آپ کو تختی سکھا رہا ہوں، بلکہ سکھا نہیں رہا بلکہ کر کے دکھا رہا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں نے مولانا الطاف حسین خالی رحمہ اللہ ان کی مسدس میں سے کچھ اشعار جو ہیں منتخب کیے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے معروف اشعار ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ چنانچہ اس سے پہلے میں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اس مصرے کی مکمل تختی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جبکہ دوسرے مصرے میں سے اس کا پہلا رکن مرادیں اس کی تختی بھی کر چکا ہوں۔ تو آج جو ہے اس سے جو اگلے ارکان ہیں ان کی تختی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک التماس کہ اگر ابھی تک کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ اس تک میری تمام ویڈیوز جو ہیں وہ بلا تاخیر پہنچتی رہے۔ تو آئیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا مصرع ہے مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ایسے ہی پڑھ کر جو ہے اس کی پہلے تو آپ اس کی صوتی انداز میں آپ اس کی تختی کریں، یعنی اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ یہ 4 مرتبہ جو ہے وہ فعول ان کے اندر تقسیم ہو جائے، جیسے مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، یعنی 4 مرتبہ فعول جو ہے یہ اس کے مقابل جو ہے وہ آ جائے۔ تو ہم مرادیں کی تختی کر چکے ہیں، تو آئیں اب غریبوں کی کرتے ہیں۔ تو غریبوں، تو آپ دیکھیں غریبوں کے مقابل جو ہے وہ فعول ہے، تو آپ اس کو ملا کر پڑھ کے دیکھیں، غریبوں فعول۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے تختی نام ہے متحرک کے مقابل متحرک، ساکن کے مقابل ساکن کا، اور درمیان میں اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو متلفظ نہیں ہے اس کو گرا دینے کا یا اس کو حذف کر دینے کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غری یہ جو ہے وہ فعو کے مقابل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غری کا جو غین ہے وہ متحرک ہے، اور ادھر فعو کا جو فا ہے وہ متحرک ہے۔ اسی طرح سے آگے غری رے جو ہے وہ بھی متحرک ہے، اور ادھر عین ہے اس کے مقابلے میں وہ بھی متحرک ہے۔ اس کے بعد فعو کا جو وہ ہے وہ ساکن ہے، اور ادھر آگے جو غری کی جو یہ ہے وہ ساکن ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ غری اور فعو یہ دونوں جو ہیں آپس میں اس طرح سے باہم متقابل ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں کہ متحرک کے مقابلے میں متحرک ہے اور ساکن کے مقابلے میں ساکن ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے غریبوں، تو بوں تو اس کے مقابلے میں ہے لن، جی ہاں، اور جو نون غنہ ہے وہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو نون غنہ ہے یہ صرف آواز کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ڈالتا ہے، اس کا تلفظ میں شمار نہیں کیا جاتا، تو آپ اس کو حذف کر دیں تو یہ رہ جائے گا بو۔ تو آپ دیکھیں کہ بو اور اس کے مقابلے میں کیا ہے لن، تو بو اور لن بالکل آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بو جو ہے اس کی بے جو ہے وہ متحرک ہے چونکہ اس کے اوپر پیش ہے، اور ادھر لن جو ہے وہ بھی متحرک ہے، اس کے اوپر بھی پیش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں ویسے دونوں کی پیش جو ہے وہ مل گئی ہے، ورنہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ اس میں پیش زبر یا زیر کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی، صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ متحرک ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے جو ہے وہ بھی متحرک ہے، اور ادھر لام جو ہے وہ بھی متحرک ہے۔ آگے وہ ہے بو، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ساکن ہے، اور ادھر لن کی جو ہے نون جو ہے وہ ساکن ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بو اور لن یہ بھی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بالکل اس طرح سے مقابل ہیں کہ متحرک کے مقابلے میں متحرک اور ساکن کے مقابلے میں ساکن۔ تو ثابت ہوا کہ غریبوں جو ہے یہ فعول کے وزن پر ہے، اور غریبوں کی جو تختی ہے وہ بعین ہی وہی ہے جو کہ فعول کی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ تو ہمارا یہ دوسرا رکن جو ہے یہ بھی بالکل جو ہے وہ وزن کے مطابق ہے، بحر کے مطابق ہے، چونکہ ہماری تختی جو ہے وہ بالکل درست ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر میں اس کے جو اگلے 2 ارکان ہیں کی بر لانے والا، ان کی تختی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضری دوں گا۔ اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔